اسی طرح حضرات وقار اگر آپ ایک اور روایت دیکھیں وہ بھی سنن نبی داؤد شریف میں ہے، اور سنن نبی داؤد میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کی جو روایت نمبر حدیث نمبر جو ہے وہ 970 ہے، 970۔ میں آپ کے سامنے وہ روایت پڑھتا ہوں، اور اس روایت کو بیان کرنے والے عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن مسعود۔ اب حضرات ذکر وہ روایت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اس روایت کو کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت قاسم بن مخیمرہ وہ کہتے ہیں اخذ علقمۃ بیدی، کہ حضرت علقمہ جو تابعی انہوں نے حضرت قاسم بن مخیمرہ کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے کیا کیا؟ میرے ہاتھ کو پکڑا۔ فحدثنی ان عبد اللہ بن مسعود اخذ بیدہ وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید عبد اللہ فعلمہ التشہد فی الصلاۃ۔ حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم بن مخیمرہ کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود نے میرا ہاتھ اسی طرح پکڑا، اور پکڑ کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اس طرح پکڑا، اور پکڑ کے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھائی نماز کے اندر، وہ جو ان کی مشہور و معروف تشہد جو ہم سارے پڑھتے ہیں وہی تشہد۔ فذکر مثل دعاء حدیث عائشہ، تو حضرت اعمش کی امام ابو داؤد کہتے ہیں حدیث اعمش کی حدیث میں جو دعا تحیات کیا یہ وہی دعا انہوں نے سکھائی، وہ جو التحیات بڑی مشہور و معروف ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب کہتے ہیں آگے اذا قلت ھذا او قضیت ھذا فقد قضیت صلاتک ان شئت ان تقوم فقم و ان شئت ان تقعد فاقعد۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تم نے یہ کہہ لیا یا جب تم نے اس کو پورا پڑھ لیا تو تمہاری نماز کیا ہوگی؟ ہے مکمل ہوگی ہے، اگر تم چاہو تو کھڑے ہو جاؤ اور اگر تم چاہو تو بیٹھے رہو۔ یعنی یہ حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی۔ اب حضرات وقار اس حدیث پاک میں جو تشہد ہے، تشہد کے بعد جو یہ الفاظ ہے اذا قلت ھذا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب تم نے التحیات کہہ لی یا تحیات پڑھ لی اور التحیات کو پورا کر لیا تو گویا تمہاری نماز کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی۔ اب چاہو تو تم بیٹھے رہو، یعنی بیٹھ کے اب تم وہاں درود پاک پڑھ سکتے ہو، وہاں دعا مانگ سکتے ہو، اور اگر چاہو تو تم کھڑے ہو جاؤ، یعنی تم سلام پھیر کے کیا ہو جاؤ؟ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرات ذوالفقار اب یہ جو روایت ہے اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ التحیات کے بعد تعوذ کا پڑھنا یا دعا کا پڑھنا، کوئی بھی دعا مانگنا یا تعوذ کا پڑھنا یا درود پاک کا پڑھنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ یہ اب سنن نبی داؤد شریف کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے۔ حضرات وقار اس روایت سے یہ بالکل واضح روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے، اس میں کوئی ایسا شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب حضرات وقار ہاں اس روایت کے اندر یہ اختلاف ہے محدثین کے درمیان کہ جو اس کے آخری الفاظ ہیں اذا قلت ھذا، کہ جب تم نے التحیات پڑھ لیا، تحیات کو مکمل کر لیا تو اب چاہے تو تم بیٹھے رہو یا چاہے تو تم کھڑے ہو جاؤ، اور یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ جو اذا قلت ھذا او قضیت ھذا فقد قضیت صلاتک، کہ جب تم نے تحیات کہہ لی، تحیات کو پورا کر لیا تو تمہاری نماز کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی ہے۔ اگر تم چاہو تو کیا وَإِن شِئْتَ أَن تَقُومَ فَقُمْ وَإِن شِئْتَ أَن تَقْعُدَ فَاقْعُدْ، تو اگر تو تم چاہو تو کھڑے ہو جاؤ اور اگر تم چاہو تو بیٹھے رہو، یعنی سلام پھیر کے کھڑے ہو جاؤ، یا چاہو تو آگے تم بیٹھ کے آگے پڑھ سکتے ہو۔ اب یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو آخری الفاظ ہیں اذا قلت سے لے کے فقعد تک، یہ جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں محدثین کے درمیان کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ محدثین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تو یہ حدیث مرفوع ہوئی، حدیث کیا ہوئی؟ مرفوع ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے تحیات پڑھ لیا تو اس کے بعد جو درود پاک پڑھنا یا دعا مانگنا لازم و ضروری نہیں ہے، خاص تعوذ کی دعا بھی لازم و ضروری نہیں۔ تحیات پڑھ لی تو بعد کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی۔ اگر چاہو تو تحیات کے بعد درود پاک پڑھ لو، اگر چاہو تو ساتھ دعا بھی پڑھ لو۔ یہ حضرات ذوالفقار یہ اگر اس حدیث کے اس حصے کو نبی علیہ السلام کا فرمان تصور کیا جائے، اور دوسری محدثین کی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے بلکہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو اگر یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے
جیسے محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے، تو اب یہ حدیث مرفوع نہ رہی بلکہ حدیث موقوف ہوگی، یعنی یہاں تک اس کا جو باقی حصہ ہے، پیچھے تو تحیات جو عبد و رسول تک ہے وہ تو ایک حدیث مرفوع کے حکم میں آیا۔ اب جو آگے یہ الفاظ قلت هذا او قضیت هذا فقط قضیت صلاتک الی آخر تک جو یہ الفاظ ہیں، یہ اگر عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں تو یہ روایت کیا ہوئی؟ موقوف ہوئی۔ تو گویا عبداللہ بن مسعود یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے التحیات پڑھ لی تو پھر کیا ہوا، تمہاری جو اس کے بعد نماز میں بیٹھے نہ لازم و ضروری نہیں ہے، چاہے تو دعا مانگو چاہے تو درود پاک پڑھ لو، اس سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو گویا حضرات ذکر یہ بالکل واضح ہے، اگر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تو یہ مرفوع روایت ہے اور اس میں بالکل واضح ہے، جبکہ محدثین کی ایک جماعت کہہ رہی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ تو گویا حضرات ذکر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، تو گویا عبداللہ بن مسعود یہ بتا رہے ہیں کہ التحیات کے بعد تم کیا کرو کہ تمہارے لیے نماز تمہاری کیا ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، اور التحیات کے بعد جو ہے وہ تمہارا چاہے تو دعا مانگ لو اور چاہے تو درود پاک پڑھ لو، وگرنہ سلام پھیر کے کھڑے ہو سکتے ہو۔ تو یہ دونوں احتمالات ہمارے سامنے تھے، دونوں کے جو مفہوم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اگر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تب بھی آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا، اور اگر نبی علیہ السلام کا فرمان ہی ہے تو عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے تو قول ہے، تو تب بھی میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ اب حضرات ذکر یاد رکھیں، اگر یہ عبداللہ بن مسعود جیسے محدثین کے درمیان یہاں اختلاف ہے، بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بعض کہتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، اس پر جو سب سے بہترین جو کلام کیا ہے وہ ابن رجب نے کیا ہے۔ ابن رجب حنبلی ہیں، انہوں نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس پر کلام کیا اور بہت ہی خوبصورت کلام کیا۔ انہوں نے حضرات ذکر اسی پر بحث کی کہ آیا جو یہ جو امام بخاری نے باب باندھا تھا نا، یاد رکھے جو شروع میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی تھی امام بخاری کی، سب سے پہلی بیان کی تھی، وہ جو امام بخاری نے ایک باب باندھا تھا، باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد ولیس بواجب، کہ نماز کے بعد جو دعا کا اختیار دیا گیا ہے یہ واجب نہیں ہے۔ اس میں نے آپ کے سامنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پیش کی تھی کہ عبداللہ بن مسعود نے التحیات کہا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تحیات سکھائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ثم لیتخیر من الدعاء اعجب الیہ فیدعو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر التحیات کے بعد تمہیں دعا مانگنے کا اختیار ہے، جو بھی دعا تمہیں پسند ہے وہ نماز کے بعد تم وہ تحیات کے بعد تم کیا کر سکتے ہو، مانگ سکتے ہو۔ اس پر ابن رجب نے بھی بحث کی، اور ابن رجب نے بھی بتایا کہ بھئی یہاں امام بخاری یہی بتانا چاہتے ہیں کہ تشہد کے بعد جو آخری تشہد کے بعد دعا مانگنا فرض و واجب نہیں ہے، اور کوئی بھی خاص دعا مانگنا فرض و واجب نہیں ہے۔ اس پر ابن رجب بحث کرتے کرتے حضرات ذکر انہوں نے کیا کیا کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے فرمان نقل کیا، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک انہوں نے نقل کیا۔ اب نقل کرنے کے بعد حضرات ذکر وہ کیا کہتے ہیں، یہی جو میں نے بھی آپ کے سامنے عبداللہ بن مسعود کی حدیث پاک پڑھی سنن ابی داؤد کے حوالے سے، اور یہ حدیث نمبر 970 ہے، 970 سنن ابی داؤد شریف کے اندر 970۔ اب اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد اس پر شرح کرتے ہوئے ابن رجب حنبلی جو ہیں، ان کی ابن رجب حنبلی کی سن وفات 795 سن ہجری ہے، 795۔ اب اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں ھذا ظاہر فی ان ما بعد التشہد لیس بواجب، کہتے ہیں یہ ساری بحث ہے، یہ ظاہر ہے اس بات میں کہ جو تشہد کے بعد ہے نا، تشہد کے بعد جو بھی ہے لیس بواجب، وہ واجب نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ ولیکن قد قیلا، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ ان القائل اذا قلت ھذا الی آخری ہوا ابن مسعود، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس قول کا جو قائل ہے، یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے روایت پڑھی عبداللہ بن مسعود کی، تو یہ جو الفاظ ہیں کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں، یعنی یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ جب تم نے تشہد کہہ لیا، تشہد کو مکمل کر لیا، تمہاری نماز مکمل ہوگی، اب تم چاہے تو کھڑے ہو جاؤ چاہے تو بیٹھے رہو، یہ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں۔ یہ بھی ابن رجب کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں۔ ولیس مرفوعا، یہ حدیث مرفوع نہیں ہے۔ کذالک قالہ الدارقطنی و ابو علی النیسابوری الحافظ والبہقی و ابو بکر خطیب وغیرہم من الحفاظ، کہتے جیسے کہ امام دارقطنی نے کہا، ابو علی نیسابوری نے کہا، امام بہقی نے کہا، ابو بکر خطیب نے کہا، اور ان کے علاوہ حفاظ نے یہ بات کی ہے۔
تو حضرات ذکر آگے ابن رجب جو کہتے ہیں، اب بہت ہی خوبصورت ابن رجب نے یہاں کلام کیا۔ ابن رجب نے کہا وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، یعنی اسی صورت میں یہ جو بات ابھی کی گئی ہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود کا کیا ہے کلام ہے۔ فَإِذَا قَالَ ابن مسعود هَذَا، اگر یہ جب یہ ابن مسعود نے یہ کہا ہے، یہ بات اگر ابن مسعود نے کہی ہے، کہتے ہوا راوی الحدیث الذی فیہ ثم لیتخیر من الضاء، کہتے ہیں کہ اس صورت میں جب یہ عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے تو وہی عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں جس حدیث میں یہ الفاظ، جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ نمازی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت جو آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ نمازی کو رسول اللہ نے فرمایا ثم لیتخیر من الدعاء اعجب علیہ فیدعو، کہ نمازی کو دعا کا اختیار ہے، جو اس کو پسند ہے وہ دعا مانگے۔ تو اب ابن رجب کہتے ہیں جب یہ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں تو عبداللہ بن مسعود ہی اسی حدیث کے راوی ہیں جس میں دعا کا اختیار دیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں دال والا هذا تقدیری فائزہ قال ابن مسعود هذا وهو راوی الحدیث الذی فیہ ثم لیتخیر من الدعاء، اور اسی صورت میں جب یہ ابن مسعود کا کلام ہے اور وہ اس حدیث کے راوی ہیں جس میں دعا کا اختیار کیا گیا، یہ دلالت کرتا ہے علی اس بات پر کہ انہ فاہمہ من ذالک الاستحباب دون الوجوب، کہ عبداللہ بن مسعود نے نبی علیہ السلام کے اس فرمان لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، کہ نمازی کو دعا کے بعد تشہد کے بعد دعا مانگنے کا اختیار ہے، جو چاہے وہ دعا مانگے۔ اب ابن رجب کہتے ہیں جب یہ تو عبداللہ بن مسعود نے ان الفاظ سے دعا کے استحباب کو سمجھا ہے، انہوں نے سمجھا ہے دعا کے استحباب کو، نہ کہ دعا کے وجوب کو۔ یعنی یہاں ابن رجب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب یہ الفاظ کیا ہیں عبداللہ بن مسعود کے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جب تشہد پڑھ لی اور تو چاہے تو تم کھڑے ہو، جب تشہد پڑھ لی تو تشہد کو مکمل کر لیا تو چاہے اب تمہاری نماز کیا ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، اب چاہے تو تم کھڑے ہو جاؤ، چاہے کھڑے ہو جاؤ یا بیٹھے رہو، اور بیٹھ کے نماز کو آگے جانے دو۔ تو کہتے ہیں اگر جب یہ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں تو کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے یہ بات کہاں سے سمجھی، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا لیتخیر من الدعاء اعجب علیہ فیدعو، کہ تمہیں دعا مانگنے کا اختیار ہے، جو دعا تم کیا چاہو تشہد کے بعد مانگ سکتے ہو۔ تو کہتے ہیں ابن رجب کہ عبداللہ بن مسعود نے اس سے یہ سمجھا کہ یہاں کیا استحباب ہے نہ کہ وجوب ہے، وَلِهَذَا رَدَّهُ إِلَىٰ اخْتِيَارِهِ وَمَشِيَّتِهِ وَإِجَابِهِ، اسی لیے عبداللہ بن مسعود نے اس کو لٹایا نمازی کے اختیار کی طرف، نمازی کی مشیت کی طرف، نمازی کے ثوابدید پر۔ اب کہتے ہیں یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب یہی عبداللہ بن مسعود کا قول ہے تو عبداللہ بن مسعود نے یہ بات نبی علیہ السلام کے فرمان سے سمجھی تھی کہ نبی علیہ السلام کے فرمان میں جو نمازی کو دعا مانگنے کا اختیار دیا گیا ہے وہاں دعا کا وجوب نہیں ہے بلکہ دعا کا استحباب ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، یہ کہہ دیا کہ بھئی تمہیں اختیار ہے کہ تم چاہے تو وہاں بیٹھے رہو، چاہے تو وہاں کیا کرو آگے تم پڑھ سکتے ہو۔ وراوی الحدیث عالم بمعنی ما روا، اور جو حدیث کا راوی ہوتا ہے نا وہ حدیث کے معنی کو جو اس نے روایت کیا تھا وہ زیادہ سمجھتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں جو اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی علیہ السلام سے ثم لیتخیر من الدعاء اعجب علیہ فیدعو، یہ جو روایت نقل کی نبی علیہ السلام سے روایت کی، اب اس سے عبداللہ بن مسعود نے استحباب کو سمجھا، وجوب کو نہیں سمجھا، انہوں نے حدیث کا یہ معنی سمجھا، تو انہوں نے اس حدیث کے اس معنی کو سمجھا، لہذا جب انہوں نے حضرت علقمہ کو التحیات سکھائی تو انہیں یہ سمجھا دیا کہ اب چاہے تو تم التحیات جب تم نے مکمل کر لی ہے تو اب چاہے تو تم بیٹھے رہو، چاہے تو تم کھڑے ہو جاؤ۔ یہ عبداللہ بن مسعود یہ کہہ رہے ہیں ابن رجب کہ حدیث کا جو راوی ہوتا ہے وہ جو اس نے روایت کی ہوتی ہے اس کے معنی کو وہ زیادہ سمجھتا ہے۔ فَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي فَهْمِ ذَلِكَ، تو لہٰذا حدیث کو سمجھنے کے لیے اسی کی طرف کیا کیا جائے گا، رجوع کیجیے گا الیہ، اسی کی طرف فی فہم ذالک، اس کو سمجھنے میں، یعنی حدیث کو سمجھنے میں راوی، حدیث کا جو راوی ہے صحابی، تو اس کے فہم کی طرف کیا کیا جائے گا، رجوع کیا جائے گا۔ تو حضرات ذکر یہاں خلاصہ کلام یہ نکلا، اگرچہ یہ باتیں آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہے
لیکن ذاتی خلاصہ کلام یہ نکلا کہ عبداللہ بن مسعود نے جو یہ کہا اذا قلت ھذا او قضیت ھذا فقد قضیت صلاتک ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فقعد، یہ جو عبداللہ بن مسعود نے کہا ہے، اگر یہ عبداللہ بن مسعود ہی کا کلام ہے تو ابن رجب کہہ رہے ہیں تو وہ ہی حدیث کے کیا ہے، اس حدیث کے راوی ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے نمازی کو دعا مانگنے کا کیا کیا ہے، اختیار دیا ہے۔ تو ابن رجب یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے اس جو نبی علیہ السلام نے دعا مانگنے کا اختیار دیا اس سے یہی سمجھا ہے کہ تحیات کے بعد آگے پڑھنا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے، دعا مانگنا یا خاص تعوذ کی دعا مانگنا لازم و ضروری، اس لیے انہوں نے کیا کیا، حضرت علقمہ کو یہ سمجھایا کہ جب تم نے تحیات پڑھ لی تمہاری نماز کیا ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، اب جب تم اگر چاہو تو تم کیا کرو، نماز کو ختم کر دو، اور اگر چاہو تو آگے بیٹھے رہو اور بیٹھ کے تم آگے جو بھی کوئی پڑھنا چاہتے ہو وہ پڑھ لو۔ تو کہتے ہیں انہوں نے حدیث سے کیا کیا، یہی سمجھا۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ حدیث کے معنی کو جاننے کے لیے نا جو حدیث کا راوی ہوتا ہے نا وہ سب سے بہتر معنی بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ اسی نے حدیث کوئی راوی کو بیان کی روایت کو بیان کیا ہوتا ہے، تو لہٰذا جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ ثم لتخیم من الدعاء والی روایت کو بیان کیا تو لہٰذا وہ جو اس سے سمجھے انہوں نے وہ کیا، حضرت علقمہ کو کیا کیا، وہی سکھا دیا۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ لہٰذا حدیث کو سمجھنے کے لیے جو راوی حدیث ہوتا ہے اس کے معنی، اس نے جو معنی بیان کیا ہے اس کو بھی ملوز خاطر رکھنا کیا ہوتا ہے، بے انتہا ضروری ہوتا ہے۔ حضرات ذکر یہاں تک میں نے آپ کے سامنے بحث کی، اور یہاں خلاصہ یہی ان ابحاث کا یہی نکلا کہ بھئی یہ تعوذ کی دعا ہے جس کو ابن حزم اور شیخ البانی نے لازم و ضروری قرار دیا، پہلے تشہد میں بھی اور آخری تشہد میں بھی، اور یہ کہا پہلے تشہد میں بھی دعا مانگی اور آخری تشہد میں بھی دعا مانگی، یہ لازم و ضروری نہیں ہے۔ پہلے تشہد میں دعا مانگنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں ملتا، رہے گی آخری تشہد، تو آخری تشہد کے اندر میں نے بتا دیا کہ تعوذ کی دعا مانگنا فرض نہیں ہے، کوئی خاص دعا مانگنا فرض نہیں ہے، اور جو چاہے آپ وہاں دعا مانگ سکتے ہیں، اور یہی بہت سی دعائیں مروی ہیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ساری دعائیں آپ وہاں مانگ سکتے ہیں، کوئی خاص دعا وہاں مانگنا فرض و ضرور و لازم نہیں ہے۔ ہاں تعوذ کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں، کتنی خوبصورت دعا ہے، اس کو بھی آپ مانگ سکتے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح